جی نوائی ٹیسلا سے میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید ثابت علی. چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے حوالے سے اپڈیٹ کروں میں. یہاں فیصل ہلز میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ایگزیکٹو ممبران کی کسی طرح موجودگی راولپنڈی کے جو عہدیداران ہیں چیمبر آف کامرس کے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل الطاف صاحب گروپ لیڈر ہیں جی, ان سے جانا چاہیں گے آج کی جو تقریب ہے اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ دیکھیں بنیادی مقصد یہی تھا کہ ہم ٹیکسلا آئیں اور یہاں کے جو بزنس کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک تعلق کو اور زیادہ مضبوط اور مربوط کریں. انہیں بتائیں کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی اگر ان کے پاس ممبرشپ نہیں ہے تو وہ ممبرشپ لیں, اور ادروائز بھی وہ ہماری ایکٹیویٹیز میں شامل ہوں, کیونکہ بزنس مین کے لیے سب سے اچھا پلیٹ فارم جو اویلیبل ہے وہ ایک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے. تو جب ان کے اتنا نزدیک ہے, آج تو آتے ہوئے احساس ہوا کہ راولپنڈی اور ٹیکسلا میں کوئی فرق ہی نہیں رہا. اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, دائیں بائیں کمرشل ایکٹیویٹی ہے, انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہے. تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکٹ کرنا چاہیے, اور یہاں کے بھی جو مسائل ہیں تو پنڈی چیمبر کین پلے این امپورٹنٹ رول ان ریزالونگ دیم, چاہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. تو یہ اس پلیٹ فارم کو پوری طرح استعمال کریں, اور اس میٹنگ کا مقصد ہی یہ تھا کہ انٹریکشن ہو. آج بڑی خوشی ہے کہ انجمن تاجراں کے سارے جو عہدیداران ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ وہ راولپنڈی چیمبر کے ساتھ مل کے کام کریں گے. اسی طرح انڈسٹری کے جو ساتھی تھے انہوں نے بھی یہی اسی عزم کا اظہار کیا ہے. تو یہ بڑا خوش آئند ہے, اور انشاءاللہ بزنس کمیونٹی کی یونٹی ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے کا جذبہ ہو تو انشاءاللہ جو اس وقت کی اکانومی کی حالات ہے یہ بہتر ہوں گے اور ہم مل کے کام کریں گے. جی بہت شکریہ جی. پریزیڈنٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ثاقب رقیب, پریزیڈنٹ ہیں جناب چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے. ان سے جاننا چاہیں گے ہماری جو ملک کی اکانومی ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے چیمبر آف کامرس جو ہے نا وہ کون سا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اچھا, چیمبر اپنا ایک کردار بڑا امپورٹنٹ ادا کر رہا ہے. اس میں سب سے جو میں سمجھتا ہوں اہم ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کر کے ود رسپیکٹو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور جو ہماری ریاستی مشینری اس کے ساتھ ریزالو کرتے ہیں. پھر ایکسپینشن اور بزنس کے اوپر کیا کام ہو سکتا ہے. ہم پورے سال کے اندر 8 سے 9 ڈیلیگیشنز لے کے جاتے ہیں جس میں لوگوں کو ایکسپورٹ اپرچونیٹیز کے اوپر ہم مختلف ممالک میں میٹنگس بھی کرواتے ہیں, وہاں وزٹس بھی کراتے ہیں, وہاں B2B لوگوں کے ساتھ گیدرنگس بھی ہو رہی ہیں. تیسرے نمبر پہ ہم لوکل سطح پہ ایگزیبیشنز کا انعقاد کرتے ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ نئی انڈسٹریل زونز کا قیام جو آنے والے دنوں میں پاکستان کو ایکسپورٹس کی مد میں وہ خاطر خواہ فوائد اور خاطر خواہ ہیلپ دے سکتا ہے جن کی اس وقت اس ملک کو ضرورت ہے. ہمارے واق اینڈ ٹیکسلا کی اگر بات کی جائے تو یہ کمرشل ہب بن چکا ہے, تو اس کو اس قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے چیمبر آف کامرس کون سے سٹیپس لے رہی ہے؟ اچھا, پہلے تو بات ہے واکینڈ اور ٹیکسلا کبھی قومی دھارے سے باہر رہا ہی نہیں تھا. واکینڈ اور ٹیکسلا ہمیشہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میرے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے جس طرح ابھی اپنی تقریر میں بتایا کہ میری پیدائش ہی واکینڈ کے اندر ہوئی تھی. ابھی ہماری جو پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈسکشن چل رہی ہے اس میں جو رنگ روڈ کا اینڈنگ لوپ ہے وہ سنگجانی کے اوپر آ کے اینڈ ہو رہا ہے جس کی ڈیولپمنٹ اب انشاءاللہ کچھ عرصے میں سٹارٹ ہو جائے گی. تو اس کے بعد دیکھیے گا کہ آپ کی پورے ریجن کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی. ہم اب اس کے نیکسٹ فیز میں جو باتر کے ساتھ ہمارا M2 کے اوپر کنیکٹیوٹی ہے اس کو بھی بہتر کریں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ پنڈی اور اسلام آباد, پنڈی تو اتنا ایکسپینڈ کر چکا ہے, اسلام آباد کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہوا ہے, اور یہاں سے اور ٹیکسلا جو ایکسپینڈ کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو یہ ایک سسٹر سٹیز کے طور پہ بنتے جائیں اور ان کا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہو جائے, اس کی بزنس کمیونٹی ایک ساتھ مل کے کام کرے, اس کے فیوچر جو پلانز ہیں ایکسپینشن پلانز ہیں انڈسٹریلائزیشن پلان ہیں وہ سارے مل کے کام کریں. رنگ روڈ کا جو یہاں کا پلان تھا پہلے 1-2 دفعہ ریوائز بھی ہوا ہے, تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کوئی چینج کی ضرورت ہے یا ابھی جو موجودہ جو پلان ہے وہ سوٹیبل ہے فار دا بزنس کمیونٹی؟ موجودہ پلان بہت اچھا ہے. جو پہلے پلان بنا تھا اس میں کچھ خامیاں تھیں, وہ تھوڑا لانگر روٹ تھا, بھی ایک شارٹر روٹ ہے. اس پہ تھرڈ پارٹی ویلیویشن ہوئی ہے, میں نے بھی وہ اسٹڈی دیکھی ہے, وہ بڑی اچھی ہوئی ہے. اور ابھی جو پلان بن رہا ہے وہ بہت بہتر بن رہا ہے, اور اسی طرح کے پلان بزنس کمیٹی نے بھی ان کو پروپوز کیا تھا, اور ہم پنڈی کے لوگ بھی یہی چاہ رہے تھے کہ کوئی اس طرح کا افیکٹو پلان آ جائے جس میں فیوچر ایکسپینشن ہو اور جو راولپنڈی کا ماسٹر پلان ہے اس کو بھی اپ گریڈیشن مل جائے. میسج فار دا کمیونٹی آف واک اینڈ ٹیکسلا بزنس کمیونٹی سراؤنڈنگ ایریاز.
واقعی اور ٹیکسلا کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ یہی میسج ہے کہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے ساتھ اپنے تعلق اور مضبوط کریں. آپ ہمارے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو دیں. ہمارے یہاں پہ ریپس موجود ہیں, رفیق خان صاحب ٹیکسلا میں موجود ہیں, ہمارے روف صاحب واقعی کے اندر موجود ہیں. کوئی بھی کسی قسم کا ایشو ہوتا ہے آپ ہمارے پاس ضرور آئیں, ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو اپروچ کر لیں, ہمیں فون کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر اپروچ کر لیں, ہمیں بتائیں کہ ہم ان علاقوں کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ اپنا تعلق بہتر کریں, ہمارے ساتھ اپنی دوستی کو اور مضبوط کریں, ہمارے ساتھ اپنے رابطے کو اور امپروو کریں. بہت شکریہ جی. ثاقب عقیب صاحب تھے پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس, ان سے گفتگو کر رہے تھے. آج کی تقریب کے میزبان رفیق خان صاحب جو آج کی اس تقریب کے میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے, اور چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے جو عہدیداران ممبر آف دا ایگزیکٹو کمیٹی وہ یہاں پر تشریف لائے, اور ان کے لیے ایک بہترین ایک تقریب پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا, کھانے کا بھی بہترین ان کا انتظام کیا گیا تھا. آج کی تقریب سے جو ہے نا وہ آپ کون سے گولز اچیو کیے ہیں آپ نے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس دفعہ یہ ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے ہم نے ٹیکسلا میں رکھی ہے, تو پورا جتنا ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, ایگزیکٹو کمیٹی ہے, مطلب پنڈی کے جو کریم کہہ سکتے ہیں آپ, ساری آج الحمدللہ ٹیکسلا میں آئی ہے. اور ٹیکسلا کے جو بزنس کمیٹی کے جتنے مسائل مسئلے ہیں, بہت سارے ایشو ہیں, ان کے اوپر تفصیل سے بات ہوئی ہے. اور بڑی خوشی ہوئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک چیمبر کا پتہ چلا ہے کہ چیمبر کیا کر سکتا ہے اور کیا کرتا ہے اپنے بزنس کمیونٹی کے لیے. تو آپ بلانگ کرتے ہو ٹیکسلا سے, جو ٹیکسلا اور واک اینڈ کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے حوالے سے جو آپ کا کوارڈینیشن سے ہوا ہے کہ وہ بھی چیمبر آف کامرس میں آئیں اور ان کے ممبرشپ حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب ممبر تو بہت سارے ہیں, تقریباً ٹیکسلا کے 450 ممبر ہیں, پر ان کا رابطہ نہیں ہے آپس میں. کچھ لوگ ہیں جن کی ڈیلی کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں کرتے ہیں, کیونکہ چیمبر جو ایک ایسا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ایف بی آر کا ایشو ہے اور کوئی ہے تو آپ کو فی الفور آپ کا حل ہو جائے گا. تو چیمبر کے ساتھ جو لوگ اٹیچمنٹ ہے جن کی, ان کو پتہ ہے کہ چیمبر کا کیا فائدہ ہے, تو چیمبر کا ممبر بننا چاہیے, کیونکہ آئے روز کوئی نہ کوئی پریشانی کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی کو چاہیے کہ چیمبر جو ہے نا, چیمبر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو چیمبر ہے تو انشاءاللہ کوئی آپ کو اپنے گھر بیٹھے ہر چیز کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے گھر بیٹھے ہوئے حل ہوتا ہے. آج کی جو تقریب ہے اس میں جو امپورٹنٹ پرسن ہے چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے, وہ کون سے شخصیات سب سے شخصیات جو بڑی ہیں, گروپ لیڈر ہمارے سہیل الطاف صاحب ہیں, فارمر پریزیڈنٹ ہیں, جو پریزیڈنٹ ہیں ایس وی پی صاحب ہیں, سارے مطلب کوئی بندہ جتنے بھی چیمبر کی ہماری میں نے پہلے بھی کہا کریم ہے وہ آ جائی ہوئی ہے ہمارے ادھر. جی بالکل جی, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے فریم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس راولپنڈی کے عہدیداران ممبر آف دا ایگزیکٹو کمیٹی, ان کے آنرس میں ایک تقریب سجائی گئی ہے. رفیق خان جو کہ میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے. چیمبر آف کامرس کے رہنماؤں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے. نوائٹ ایسا رکھتا ہے آپ کو ہر خبر سے باخبر.